بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت علی علیہ السلام کا کردار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ہوشیار کریں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دیں۔ مجھے حکم پروردگار پر عمل کرنا ہے، اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے پذیرائی نہیں ملے گی۔ آپ ایک صالح آٹے کی روٹیاں پکائیں اور بکری کی ران کا سالن تیار کرائیں اور ایک پیالہ دودھ کا مہیا کریں، پھر عبد المطلب کی تمام اولاد کو دعوت تام دیں تاکہ میں ان تک خدا کا پیغام پہنچاؤں۔ میں نے عالی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، ان میں ابو طالب علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، عباس رضی اللہ عنہ اور ابو لہب بھی شامل تھا۔ دسترخوان بچھایا گیا، میں طعام لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگچی میں سے ایک بوٹی نکالی اور دانتوں سے چبا کر اسے برتن میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کا نام لے کر کھانا تناول فرمائیں۔ ہر شخص نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ہر شخص اچھی طرح سے سیراب ہوا، جبکہ تھال میں پڑا ہوا کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا اور اس پر لوگوں کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میں دودھ کا پیالہ لایا، سب نے باری باری جی بھر کر دودھ پیا اور سب کے سب خوب سیراب ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع کو خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے سبقت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہ کر سکے۔ دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کل اس شخص نے پہل کی تھی اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ آج پھر کل کی طرح دعوت کا اہتمام کرو اور لوگوں کو دوبارہ دعوت دو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والے بھی پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی کل کے عمل کو دہرایا۔ سب اچھی طرح سے سیر و سیراب ہوئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی اور فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لایا ہو جو میرے کلام سے افضل ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے معاملات میں میری مدد کرے؟ جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر اور میرے بعد میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ یہ بیان سن کر تمام افراد نے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت میں اٹھا، میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا اور آشوب چشم میں مبتلا تھا اور میری پنڈلیاں کمزور تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو پیغام دے کر مبعوث کیا ہے اس میں آپ کا وزیر رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ تم لوگ اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔
لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، تجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ علامہ فروغ کاظمی نے اپنی تفسیر تاریخ اسلام میں یہ واقعہ یوں نقل فرمایا ہے، جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاہا کہ اپنی رسالت کا اعلان کر کے انہیں خدا پرستی کی دعوت دیں۔ اتنے میں ابو لہب نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے بہکانا اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرنا ورنہ اندیشہ ہے کہ تم بہک جاؤ گے۔ ابو لہب کی اس شر انگیزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن پھر حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے انہیں دعوت دی گئی اور وہ لوگ پھر جمع ہوئے، اور جب کھانے سے فراغت ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے پھر رخنہ اندازی کرنا چاہی، مگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس ماندار روش کو دیکھ کر اسے ڈانٹا اور کہا کہ اے بدبخت، تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ ہے؟ یہ سن کر ابو لہب کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر خاموش بیٹھ گیا۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر سکون و اطمینان سے بیٹھے رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندی اور آپ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ عرب میں سے کوئی شخص اس چیز سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ تم میں کون شخص ہے جو اس سلسلے میں میرا معاون و مددگار بننے کے لیے تیار ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین قرار پائے گا۔ 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی اس اعلان پر خوش نہ تھا۔ جائے کا ان میں سے کوئی دست تعاون بڑھاتا یا نصرت و حمایت کا وعدہ کرتا، سب سر جھکائے ہوئے چپ چاپ بیٹھے رہے کہ دفعتاً اس خاموش فضا میں علی علیہ السلام کی آواز سکوت اور سناٹے کو توڑتی ہوئی گونجی، یا رسول اللہ، میں آپ کا معاون و مددگار اور سینہ سپر رہوں گا۔ اگر کسی نے آپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، اور اگر کسی نے شرانگیزی کی تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم ذرا توقف کرو، شاید ان بڑوں میں سے کوئی شخص میری آواز پر لبیک کہے۔ جب 3 مرتبہ کہنے کے باوجود حاضرین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے، اور تم سب کو لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ قریش نے یہ اعلان سنا تو ان کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے ایک مزاح خیز بات سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ کچھ منچلوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے یہ تک کہا کہ تم بھی اپنے بیٹے کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ دعوت ذوالعشیرہ کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے بلندیوں کے سمت میں بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ نبی اکرم نے انہیں اس وقت دعوت اسلامی دی تھی جب خدا نے انہیں غار حرا میں مبعوث کیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے رسالت کا بوجھ اٹھا کر اترے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے گھر کا رخ کیا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بے ساختہ کہا، یہ کیسا نور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کا نور ہے۔ آپ نے جناب خدیجہ سے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت خدیجہ نے گواہی دی۔ بزم خواتین میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اس گواہی کے لیے طلب کیا تو انہوں نے فوراً یہ گواہی دی۔ مردوں میں سے حضرت علی علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ ویسے بھی علی علیہ السلام کے اسلام اور باقی لوگوں کے اسلام لانے میں بھی بڑا فرق ہے۔ باقی لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا وہ اس سے قبل غیر موحد تھے۔ ان میں سے کوئی پہلے یہودی تھا تو کوئی نصرانی، کوئی مشرک تھا اور کوئی بت پرست۔ وہ لوگ پہلے کافر یا مشرک تھے پھر مسلمان ہوئے تھے، لیکن علی علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل فطرت الہی پر قائم تھے۔ آپ علیہ السلام کے دامن پر شرک و کفر کا کوئی داغ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام پہلے بھی موحد تھے اور پھر بھی موحد ہی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو جو علوم معارف تعلیم کیے تھے اس سے آپ علیہ السلام کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہوا تھا، یعنی زمین آمادہ تھی، تخم ریزی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو علی علیہ السلام نے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی تائید و تصدیق کی۔ اگرچہ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی باتوں پر قریش نے کوئی توجہ نہیں دی اور ایک سرسری و بے سر و پایہ بات سمجھ کر اس کا تمسخر اڑایا، مگر دنیا نے ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا کہ اس کمسن اور نوخیز بچے نے بھری محفل میں جو وعدہ کیا تھا اسے پوری طرح نبھایا۔ دشمنوں کے نرگے میں، تلواروں کے سائے میں اور دشمنوں کے حصار میں نصرت و حمایت کا فریضہ ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور قائم مقامی کا اس سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اعفائے عہد کے نتیجے میں پیغمبر اسلام پر بھی یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ علی علیہ السلام کی خلافت و نیابت کا عمومی اعلان کر کے دنیا کو یہ بتا دیں کہ اگر علی علیہ السلام نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی احساس فرض کے تحت اور حکم الہی کے مطابق حجت الوداع کی واپسی پر غدیر خم کے مقام پر من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہہ کر آپ نے علی علیہ السلام کی خلافت اور حاکمیت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اسی طرح دعوت عشیرہ کی صدائے بازگشت اور علی علیہ السلام کے اعفائے عہد و حسن خدمات کا عملی اعتراف تھا۔ اس دعوت عشیرہ کے اعلان سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی بنیادی حیثیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمومی دعوت اسلام کے موقع پر صرف 3 چیزوں کا اعلان کیا، ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے حضرت علی علیہ السلام کی وصایت و خلافت۔ توحید و رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس نیابت و خلافت کا اعلان اس کی اساسی و بنیادی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا توحید و رسالت اگر اصول اسلام میں داخل ہیں تو علی علیہ السلام کی امامت بھی اسلام کا ایک اہم رکن شمار ہوگی، اور جس طرح اسلام کے لیے توحید و رسالت کا اقرار ضروری ہے اسی طرح علی علیہ السلام کی وصایت و نیابت کا اقرار بھی لازمی ہوگا۔ والسلام۔